بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے، تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ تو آپ سب لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو وہاب، تو رزاق، تو نور، تو مالک، تو قدوس۔ تمام صفات اور تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔ اے اللہ، آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ اے میرے مالک، تو اس جمعہ کے صدقے، تو اس رمضان کے صدقے ہم لوگ آج کے دن تجھ سے جو دعا مانگے، اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہماری تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے میرے مالک، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے مالک، رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر، غرض کے پوری امت مسلمہ پر۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے عیاں ہیں۔ ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے معبود، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام کو ہم سے دور کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر نہیں اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما، اور ہر لمحہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بچا ایسی محفل سے جس میں تیری نافرمانی ہو، ہمیں بچا ایسے لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہو، ہمیں محفوظ رکھ ایسی باتوں سے جو تجھ کو ناپسند ہو، ہمیں بچا ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں عطا کر ایسے دوست اور وہ لوگ جو خود بھی نیک ہوں اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں، ایسے لوگ جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ان کی وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ایک لمحہ بھی ہمارے شریر نفس کے سپرد نہ کرنا۔ یا پاک پروردگار، ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے بڑی شان والے، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمانا، ہماری مدد فرمانا کہ ہم تیرا بہترین ذکر کریں، تیری نعمتوں اور عطاؤں پر تیری شایان شان تیرا شکر کریں، تیری شایان شان تیرا شکر کریں اور تیری اچھی طرح عبادت کریں۔ اے رب کائنات، اس بیتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیری غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کر سکتا ہے؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما، اور ہم سب کو معاف فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔
اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والی، ہمارے کمزور جسم پر رحم فرما، ہم پہ اپنے احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ، ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہوں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس تو ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں، تیرا شکر کریں اور تیری بہترین عبادت کریں۔ تو ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے ہمارے معبود، کرم کر، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، کرم فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ ہمیں حاسدوں سے بچانا، حادثوں سے بچانا اور فساد کرنے والوں سے بچانا، اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچانا، اور ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرمانا کہ ہم ہر معاملے میں ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار کیے رکھیں۔ اے پاک پروردگار، جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے فائدے مند ہے ہمیں اس کے قریب کر دے اور اسے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو چیز ہماری دین و دنیا کے لیے نقصان دہ ہے ہمیں اس سے دور کر دے اور اسے ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ، بلا شبہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے اللہ، ہم بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں، ایسا سبب فرما دے کہ ہم تیرے گھر حاضر ہو کر طواف کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، حجرائے اسود کو بوسہ دیں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کریں۔ یا اللہ، ایسی زندگی دے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، دل میں صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور اہل بیت کی قدر و شان ہو۔ یا اللہ، جب موت کا وقت قریب ہو، سامنے روضہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو، اے پاک پروردگار، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما دینا، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا، اور موت کے بعد ہم پر عذاب نہ دینا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے آقا، اگر ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمیں اتنی قوت عطا فرما کہ ہم ان سے معافی مانگ سکیں، اور اگر لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی تب بھی ہمیں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم انہیں معاف کر سکیں۔ اے بہت محبت کرنے والے، ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہ بسنے دینا، ہمیں بس صرف تیری ہی محبت حاصل ہو، کیونکہ یہ صرف ایک ہی ایسی محبت ہے جس میں کوئی طعنہ نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی رسوائی نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی بے قراری نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، اور کوئی بے اعتباری نہیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کو بس اپنی محبت سے مالا مال کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ والدین کی مثال تو دو آنکھوں کی سی ہے، ایک دائیں ہے اور دوسری بائیں ہے۔ اگر ایک آنکھ چلی جائے تو بینائی متاثر ہوتی ہے، اور اگر دونوں آنکھیں چلی جائیں
تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کی حفاظت اور خیال ہماری آنکھوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کے والدین کو اچھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما اور ان کا سایہ شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ اور جن کے والدین بچھڑ چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، بالخصوص میرے والد صاحب۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، جیسے تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا، یا اللہ بالکل اسی طرح کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے دشمنوں کے جبر، ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، ان تمام مسلمانوں کو غاصبوں کے غضب سے محفوظ فرما، ان تمام مسلمانوں کو ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، ان تمام مسلمانوں کو ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، ان کی زندگیوں کو امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں پر اپنی نصرت کے خزانوں کو برسا دے۔ اے اللہ پاک، کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین میں مسلمان بچیوں کی عزتیں دشمن اور درندوں کے ہاتھوں تار تار ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک، تو بہت عزت والا ہے، تو بڑی غیرت والا ہے، ان تمام مسلمان عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح یاب کر دے اور تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر ہم سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ پاک، ان تمام دعاؤں کو ہمارے گھر والوں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، رشتہ داروں، دوست احباب اور جن کو ہم جانتے ہیں ان کے، اور جن کو ہم نہیں جانتے، جو ہمارے نزدیک ہیں یا دور ہیں، یا جو یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ پاک، غرض کے تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔